جو اپنی جی چاہی کو چھوڑ دے، اپنی منمانیوں کو چھوڑ دے، اپنی چاہتوں کو قربان کر دے اور اپنی منمانی زندگی کو قربان کر دے اور رب چاہی زندگی پر آ جائے، وہ حقیقت میں مہاجر ہے. وطن چھوڑ دینے والا، علاقے چھوڑ دینے والا، جگہ چھوڑ دینے والا، یہ حقیقت میں مہاجر نہیں ہے. مہاجر وہ ہے جو اپنی تمام تر خواہشات کو چھوڑ کے، سب کو قربان کر کے، منمانی زندگی کو چھوڑ چھاڑ کے، توبہ کر کے رب چاہی زندگی پر آ جائے، اس کو مہاجر کہتے ہیں حقیقت میں. تو صحابہ کا یہ نعرہ تھا کہ انا مؤمن مجاہد مہاجر، کہ میں مومن بھی ہوں، مجاہد بھی ہوں، مہاجر بھی ہوں. تو ہم تو اللہ کے دین کے کیا ہیں؟ دائی ہیں، اور اس کی کمپنی کے ڈسٹریبیوٹر ہیں، اس کے جتنے پروڈکٹس ہیں اس کے ڈسٹریبیوٹر ہیں ہم. کہ اللہ کے پروڈکٹس دنیا میں اترے ہوئے ہیں، ایمان سے لے کے اعمال تک، اخلاق سے لے کے معاملات تک، معاشرت سے لے کے معاملات تک، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، اعمال ظاہرہ، اعمال باطنہ، ان سب کے ہم ڈسٹریبیوٹر ہیں. یہ اللہ کے پروڈکٹس ہیں جو اللہ نے دنیا میں اتارے ہیں، اور اس کو بیچنے کے لیے ہمیں دیا ہے کام، ہمیں دی ہے ذمہ داری کہ اس کو بیچو دنیا میں، اس کا تعارف کراؤ دنیا میں، اس کو امپلیمنٹ کرو دنیا میں، اس کا ایڈورٹائز کرو دنیا میں. اس کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے. اللہ نے اپنے پروڈکٹس کا ڈسٹریبیوٹر بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، اس کی کمپنی کا ملازم بنا کے دنیا میں اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. ہم کہاں بھول گئے اپنی ملازمت، ہم کہاں بھول گئے اپنی ذمہ داریاں، ہم کہاں بھول گئے اپنا کام، ہم کہاں بھول گئے اللہ کے ان پروڈکٹس کی ڈسٹریبیوٹنگ کو، کہاں اس کی ایڈورٹائز کو ہم بھول گئے. اور دنیا کی چیزیں فنا ہونے والی، مٹی اور پلید اور فانی اور بیکار، اور جن میں کوئی نفع نہیں، اور جو عارضی اور وقتی، اور ان کی ڈسٹریبیوٹر بن کے دنیا میں پھر رہے ہیں. ہم اس کا ایڈورٹائز کرتے ہوئے دنیا میں ہم پھر رہے ہیں. کہاں بھول گئے؟ تو ہم نے اپنا کام بھلا دیا. جب مومن اپنا کام بھلا دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی عزتیں بھی. جب مومن، ہمارے میاں جی کہتے تھے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مومن دنیا میں جو ذلیل ہوتا ہے اور دنیا میں دوسری مخلوقات کے سامنے جو گرتا ہے نا، وہ خود نہیں، وہ کوئی اور نہیں گراتا اس کو، مومن خود گرتا ہے. کہ جب یہ اللہ کے کام کو بے حیثیت قرار دے گا، اللہ کے دین کو یہ بے حیثیت قرار دے گا، اسے جو ریسپانس دینا چاہیے، اسے جو عزت دینا چاہیے، اور اسے جو مقام دینا چاہیے، اور اسے جو قربانیاں دینا چاہیے، اور اس کو جو رتبہ دینا چاہیے، اور اس کو جو ترجیح دینی چاہیے، جب وہ نہیں دے گا تو اس کا مقام اس نے گرایا کہ نہیں؟ دین کا مقام اس نے گرایا، دین کی عزت اس نے گرائی. تو اللہ رب العزت خود اس کی عزت کو نیچے گرا دیتا ہے کہ اس نے دین کو عزت نہیں دی ہے، ہم اس کو بھی عزت نہیں دیں. اس نے دین کو نیچے گرا، ہم اس کو بھی نیچے گرائیں. ہم ذلیل ہوئے، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، کہ جب ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑا اور اللہ کے دین کو چھوڑا، تو یہی چھوڑنا اللہ کے دین کو اور اس کو عزت نہ دینا، اسی نے ہم کو نیچے گرایا. ہم دیں عزت اللہ کو، اللہ کے احکامات کو ریسپانس دیں، اسے عزت دیں، اسے وقت دیں، اسے قیمت دیں، اس کی عظمت کو پہچانیں، اور اسے ہم اس کو ترجیح دیں، تو دیکھیں پھر اگلے ہی دن سے اللہ حالات ہمارے بدلے. عام لوگ کہا کرتے ہیں گیو ریسپیکٹ اینڈ ٹیک ریسپیکٹ، عزت دو عزت لو، ہے نا؟ انسانوں کے ساتھ، کہ جب انسانوں کے ساتھ کا یہ معاملہ ہے کہ عزت دو گے عزت ملے گی، انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ، تو پھر اللہ کے ساتھ بھی معاملہ ایسا ہی ہے. اللہ کے ساتھ بھی معاملہ ایسا ہی ہے. تم اللہ کو عزت دو اور پھر اللہ سے عزت لو. اللہ کے دین کو قیمت دو، وقت دو، اپنی بھی قیمت بناؤ. جس نے اللہ کے دین کو قیمت دی، اس نے اپنے کو قیمتی بنایا. اللہ تو ہے قیمتی، وہ روز اول سے ہیں اور روز اخیر تک ہیں، ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، مگر فائدہ تمہارا ہے، نقصان بھی تمہارا ہے. اللہ پاک کا کچھ نہیں.
تو کریں گے انشاءاللہ. تو یہ تبلیغ کی محنت کام کو، دعوت والے کام کو ہمیں سمجھنا چاہیے کیا ہے کہ یہ تبلیغ و دعوت کا کام کیا ہے. یہی کام ہے. اسی کو سیکھنے کے لیے نکالتے ہیں. گھروں سے چھڑانا بے وجہ نہیں ہے کہ جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں وہ ماحول ہمیں بگاڑ رہا ہے، وہ ماحول ہمیں مخلوق سے جوڑ رہا ہے. جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، جن کاروباروں میں ہم رہتے ہیں، جن لوگوں کے بیچ میں ہم زندگی گزارتے ہیں، وہ ہمیں اللہ سے غافل کر رہے ہیں، وہ ہمیں اللہ سے دور کر رہے ہیں. ہاں، اور ہمیں دنیا میں لگا رہے ہیں اور اللہ کا نافرمان بنا رہے ہیں اور دنیا کی محبتوں کو ہمارے دل میں بٹھا رہے ہیں اور ہمارے دل میں دنیا کی محبت اور چیزوں کی محبت اور مخلوق کا تعلق ہمارے دلوں میں بڑھتا جا رہا ہے. تو اب ہم محنت کرتے ہیں. یہ ہمارے جماعت کے احباب آتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور تشکیل کر کے ان کو لے کے جاتے ہیں. بھائی یہ چھوڑو، اس کو چھوڑ کے باہر آ. جس ماحول میں تم ہو یہ ماحول ہمیں بنائے گا نہیں، بگاڑنے والا ماحول ہے. اور اللہ معاف فرمائے، آپ تو جانتے ہیں اس وقت دنیا کا ماحول کس قدر، اس وقت میں دنیا کے ماحول میں فساد آتا چلا جا رہا ہے. تو میرے دوستو، دنیا کے ماحول میں بگاڑ ہے، فضائیں زہریلی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا 1.5 سال کے کورونا نے ساری چیز ہمیں سمجھا دی. آپ کو ماسک لگواتے تھے نہیں لگواتے تھے؟ ابھی تو ماسک سب نے چھوڑ دیا، کوئی بھی پہنے نہیں. سب مطمئن ہو گئے کہ فضا میں کہیں بھی وائرس نہیں ہے. ورنہ چند دن پہلے جو 1.5 سال کا زمانہ گزرا ہے اس میں کیوں ماسک پہنتے تھے؟ اس ڈر سے کہ بھائی جو آب و ہوا اور فضا ہے اس میں یہ کورونا کے وائرس پھیلے ہوئے ہیں، وہ ہمیں لگ نہ جائیں. تو ایک معمولی سے جسمانی جسم کو بیمار کر دینے والے وائرس سے بچنے کے لیے اتنے انتظامات اور اتنا سارا دنیا کا نظام ہی چینج کر دیا گیا. تو آپ بتاؤ، یہ جو ماحول میں بے دینی پھیلی ہوئی ہے، بے دینی کا وائرس، بے حیائی کا وائرس، نافرمانی کا وائرس، فساد کا وائرس، دہریت کا، کفر کا، شرک کا، بت پرستی کا، سبب پرستی کا، خدا فراموشی کا، خدا سے بغاوت کا، خدا سے غفلت کا، خدا کی نافرمانی کا، اللہ کے رسول کی سنتوں کی دھجیاں اڑانے کا، دین کا مذاق اڑانے کا، اللہ کو بھلا دینے کا، آخرت سے بے فکر کر دینے کا جو وائرس پوری دنیا میں جو پھیلا ہوا ہے، اس سے بچنے کے لیے ہم نے کیا بندوبست کیا ہے؟ ہم اس سے بچانے کے لیے کہتے ہیں بھائی اس ماحول سے نکلو باہر. کہاں چلو؟ جماعت میں چلو. یہ ایک روحانیت ہے، روحانی. یہ روحانی ماسک ہے. آپ تو دنیا کے پھیلے ہوئے وائرس سے بچنے کے لیے منہ پر ماسک لگاتے ہیں نا، ناک منہ کو ڈھانکتے ہیں، یہ ایک ظاہری ماسک ہے. اور دنیا میں بے دینی کا جو وائرس پھیلا ہوا ہے اس سے بچنے کے لیے روحانی ماسک لگانا ہے. کیا کرنا روحانی ماسک؟ کہ آپ 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے بند کر دو کاروبار سے. اپنی آنکھوں کو، اپنے منہ کو، اپنے کانوں کو ماسک لگا کے بند کر دو. 4 مہینے بند. لگ گیا ماسک؟ ارے لگاؤ گے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ ابھی بھی آیا سمجھ میں؟ 4 مہینے تک کاروبار سے، دھندے سے اور اپنے ماحول سے کہ سب سے بچنے کے لیے سب سے ماسک لگا کے بند کرو. آنکھوں کو بھی، زبان کو بھی، کان کو بھی، اور بند کر کے چلے جاؤ دوسری جگہ پر. کوارنٹائن ہو جاؤ. سیلف کیا کہتے ہیں اس کو؟ آئسولیٹ ہو جاؤ. سیلف آئسولیٹ. 40 دن اور 4 مہینے سیلف آئسولیٹ ہو جاؤ، کوارنٹائن ہو جاؤ. اب وہاں سے باہر آئے تو جب تک یہ فضا کی آلودگی سے بچنے کے لیے اندر کیا آ گیا؟ امیونٹی پاور آ گیا. کیا کہتے ہیں؟ ہاں، وہ امیونٹی پاور آ گیا تو اندر باہر کا وائرس اٹیک نہیں کرتا. کہتے سنے کہ نہیں سنے؟ ہر دنیا کے حالات دین کو بہت اچھی طرح سے سمجھا دیتے ہیں.
इम्यूनिटी पावर अंदर आ गया तो वायरस कई साल आते हुए अटैक, अब इम्यूनिटी पावर अंदर नहीं है तो क्या लेना कहते हैं? अरे बोलो, वैक्सीनेशन लेना। वैक्सीन ले लिए तो इम्यूनिटी पावर आ जाता कहते हैं अंदर, वायरस अटैक नहीं करता। हाँ, हमें वही तो बोल रही हैं, 40 दिन 4 महीने जाकर वैक्सीन ले लेता हो अंदर का, ईमान का वैक्सीन, यकीन का वैक्सीन, आखिरत की फिक्रों का वैक्सीन, दुनिया की मोहब्बतों को निकाल के अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की मोहब्बतों को बिठाने का वैक्सीन, तो वो लेके आ जाओ। तुम्हारी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी कि दुनिया के बिगड़े से बिगड़ा हुआ माहौल भी तुम्हारे ऊपर असर नहीं करता, टकरा को चल जाता है सच, इंशाअल्लाह। अरे बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह हमें समझा दे। तबलीग व दावत की मेहनत, हाँ, दुनिया में जितना साइंस और टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है उतना ही आखिरत को भी समझा रही है ना। साइंस टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ रही है ना, छोटा छोटा चिप आ गया, अब चिप को, अब डर लोगों को लग गया कि वैक्सीन में चिप लगा देंगे देख का अंदर, उसके बाद जब मैं कहाँ गए थे कहाँ ही मेरे को मालूम हो जाता है, क्या बोल रही मालूम हो, क्या सोच रही वो भी मालूम, क्या खा रही वो भी मालूम। इसका इतना डर लोगों को बैठ गया है। हर एक मसला पूछ रहा, मौलाना वैक्सीन लेना कि नहीं लेना, लिए तो क्या कि वो लगा डालती कहते ना, वो रिकॉर्ड हो जाता कहते ना, हमें कहां जा रही सब उनके पास। ओहो, उसका इतना डर। और पहले से यह 2 चिप जो चिप लगे हुए हैं उसका डर नहीं है, इधर 2 चिप लगे हुए हैं, लगे नहीं लगे? अरे बोलो कौन से? किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। और क़यामत में आदमी वो देख लेगा चिप खोल के, उसकी चिप सामने ओपन कर दी स्क्रीन पे, ऐसे चिप डाल के पूरा अमल नामा सामने फाइल खुल गई। ओहो, आदमी कहे ओहो माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। अरे इस चिप को क्या हो गया, इस अमल नामे को क्या हो गया, अजीब व गरीब है यार, इसने मेरी जिंदगी का कोई छोटा या बड़ा कोई काम नहीं छोड़ा, सब इसने रिकॉर्ड कर लिया। ओहो, आज सर पकड़ लिया इसे। अब अल्लाह को बोलेगा, हे अल्लाह रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूकिनून। हे अल्लाह, सुन देख लिया हमने, सुन लिया हमने, समझ में आ गया, अब तुझे यकीन दिलाते हैं कि हमको जरा सा दुनिया में एक बार वापस भेज दे। हाँ, हम वापस जाकर तुझ ही पर ईमान लाकर तेरी ही इताअत करके सब कुछ तुझ पर लगाकर वापस आ जाए। एक बार भेज, एक बार, एक बार। अल्लाह क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोलो, उसके बाद क्या है? तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, उसकी ये आरज़ू और गुजारिश और तमन्ना अल्लाह पूरी नहीं करेंगे। अल्लाह कहेंगे कि मियाँ ये 30 समझ मरने से पहले कहीं को नहीं, ये तुमला देखने के बाद समझ में आया, और पहले दुनिया में देखने से पहले देखे हुए नबी ने तुम्हें समझाया था तो तुमने सच नहीं माना। नबी को हमने दिखाया था कि नहीं, मेराज में बुला के ये जहन्नम दिखाई, ये जन्नत दिखाई, सब कुछ दिखाया, तो उस नबी ने तुमको बताया था, तुमने उसकी बात को तो सच्चा नहीं माना, और आज अपनी आंखों से देख के फिर यकीन करते हो। देखने के बाद का ईमान मोतबर नहीं है। हम तो क्या चाहते थे, तुम्हारा ईमान बिल खैर चाहते हैं, बिन देखे मानो कि जो कह रहे वो सही है। हमारी आंख गलत देख सकती है, मगर नबी ने जो खबर दी है वो गलत नहीं हो सकती। बोलो, मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह समझाते थे कि हमारी नजर गलत हो सकती है, नबी की खबर गलत नहीं हो सकती है। अब नजर पर यकीन करोगे या खबर पर यकीन करोगे? नजर पर यकीन किया तो वो यकीन मोतबर नहीं, खबर पर यकीन किया तो वो यकीन ईमान बिल गैब है, मोतबर है। मरने के वक्त में फिरौन भी ईमान ला लिया, मालूम आपको? मरने के वक्त फिरौन भी मुसलमान हो गया, मुसलमान हुआ नहीं, अपना इस्लाम जाहिर किया। फिरौन जब डूबने लगा
اور فرشتے اسرائیل آ گئے اور اسے نظر آئے دور سے ہی فرشتے، فوراً بولا آمنت برب موسیٰ و ہارون کر کو پکارے، میں ایمان لایا، میں ایمان لایا کس پر؟ موسیٰ اور ہارون ہی کے رب پر ایمان لایا۔ ایمان لایا تو اس کے لفظ کو کوئی غلط نہ سمجھ لے کر کو، موسیٰ اور ہارون کا نام لے کو بولا انہوں جس خدا کو مانتا ہے میں بھی اس خدا کو مان گیا، آج مان گیا۔ تو اسرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل آئے اور کیچڑ اٹھا کے، ایسا کیچڑ اٹھا کے اس کے منہ میں ٹھوسے دیتے، تیرے منہ میں مٹی پڑو، بند کر رہے منہ کر کے، وقت عصیت، اب سمجھ میں آیا، اب تک مزے لیا سچ لیا، اب تک مزے لیا سے لیا، اب تک اکڑیا سے چکڑیا، اب تک ظلم کریا سچ کریا، نخرے دکھایا سچ دکھایا، تب سمجھ میں نہیں آیا، اب سمجھ میں آیا، تیرے منہ میں مٹی پڑ، چپ رہو رہے، ہمیں بولتے نا ہماری پگلوں کی زبان، چپ رہو رہے، تیرے منہ میں مٹی پڑو، کیونکہ منہ میں مٹی حدیث میں ہے، اس کی کیچڑ اٹھا کے سمندر میں جس میں ڈوب رہا تھا وہاں سے کیچڑ اٹھا کے اس کے منہ میں ٹھوسے کہتے جبرائیل علیہ السلام، کہاں کلمہ پڑھ لیتا کہ انہیں اس کا کلمہ کہاں قبول ہو جاتا کہ کر دو، خبیث اتنے سال ظلم کریا انہیں، آخری وقت میں ایمان لاتوں کو بولتا ہے، پورا ظلم کریا سو کریا، زندگی بھر موسیٰ علیہ السلام کو ستایا سو ستایا، اب آخری وقت میں تو علماء نے لکھا ہے اس کا ایمان اس وقت میں معتبر نہیں ہوا، قبول نہیں ہوا، اللہ نے قبول نہیں کیا، رد کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایمان دیکھنے کے بعد، آخرت دیکھ لینے کے بعد کا ایمان ہے، آخرت نظر آنے کے بعد کا ایمان معتبر نہیں ہے، آخرت نظر آنے کے بعد کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ اس وقت میں اگر کوئی توبہ کرے گا، میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں اللہ سے، بولے گا نہ مرتے وقت میں، آخرت کو فرشتے کو دیکھنے کے بعد اس وقت کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ بندے کی توبہ اللہ اس وقت تک قبول کرتے رہیں گے جب تک اس کے اوپر غرغرے کا عالم طاری نہ ہو جائے۔ غرغرے کا عالم کب طاری ہوتا ہے؟ جب روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو پھر آواز خرخراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، یہ روح نکلنے کے وقت میں فرشتے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، دنیا والوں کو پہچانتا نہیں ہم، اب آپ سامنے جا کے کھڑو، آپ کو نہیں پہچانے، مرنے والا اس وقت کچھ بھی بولو نہیں پہچانے، اس وقت کی بات معتبر نہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو بھائیو بزرگوں، دنیا میں نظر پر آدمی، دیکھنے کے بعد آدمی مانے تو یہ معتبر نہیں، خبر پر مانے، خبر پر مانے کہ اللہ کے نبی نے جو بات کہی ہے وہ سچی ہے۔ تو بات کیا چل رہی تھی؟ سیلف آئسولیٹ ہونا، کہ ایک روحانی آدمی ماسک لگائے کہ دنیا کے جو کاروبار ہیں اور دنیا کی جو مشغولی ہے، کاروبار کی، بیوی بچوں کی، دھندے کی اور تجارت کی، ملازمت کی، ان سب پر آدمی ماسک لگائے، منہ پر بھی، آنکھ پر بھی، کان پر بھی، اور 40 دن اللہ کے راہ میں ایسولیٹ ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا کہ واپس آئے گا تو اندر امیونٹی پاور لے کے آئے، ایمان کا، یقین کا پاور لے کے باہر آتا ہے۔ اب وہ ایمان و یقین کا پاور اتنا مضبوط ہوگا کہ باہر کے ماحول میں پھیلی ہوئی گندی فضاؤں کو قبول نہیں کرے گا، گندے وائرس کو قبول نہیں کرے گا، بے دینی کی فضائیں، بے دینی کی ہوائیں، بے دینی کا ماحول، بے حیائی کا ماحول اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا، وہ ماحول سے لڑے گا، وہ ماحول سے لڑے گا، اس کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے ایمان کی۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔ ہر آدمی اپنے ارادے بنائے، ایسے اپنی نیتیں مضبوط کرے کہ یہ مجھے کرنا ہے اور یہ میری ضرورت ہے، اپنی ضرورت سمجھنا، اپنی ضرورت۔ تبلیغ میں اگر ہم 40 دن لگائیں، چلہ لگائیں، تو یہ کسی پر احسان نہیں ہے، نہ بزرگوں پر احسان ہے، نہ تبلیغ کے کام پر احسان ہے، نہ اللہ پر کوئی احسان ہے، کہ یہ تو اپنے لیے ہے،
کہ میرے اندر کمی ہے، کہ میری امیونٹی کمزور ہو رہی ہے، ایمان میں میرے ضعف ہے، میرے یقین میں ضعف ہے، اور میری قوت ارادی میں ضعف ہو رہا ہے، مجھے کمزوری آ رہی ہے۔ ارے بھائی، آدمی جب 50 سال کو چھونے لگتا ہے تو اسے بدن میں کمزوری معلوم ہوتی ہے، معلوم ہوتی نہیں ہوتی؟ سب معلوم ہوتا ہے، اوپر چڑھتے ہوئے، نیچے اترتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، تو فوراً حکیم صاحب کی تلاش میں جاتا نہیں جاتا، حکیم صاحب کو جا کے بولتا ہے کیا کی ذرا کمزوری ہے حکیم صاحب، ذرا دیکھو مجھے، تو انہوں چھو کو بولتی کیا بھی نہیں بھائی کمزوری ہے، کیا کمزوری ہو؟ ارے کمزوری کو تو کیا کمزوری بولو بھائی، کمزوری، اب وہ اندر کی کمزوری اسے سمجھا نہیں سکتی۔ حکیم صاحب نسخہ لے کے دیں گے، اس کو نسخہ لکھ کے دیں گے، یہ حلوہ صبح میں، یہ حلوہ شام میں، دن میں 2 ٹائم حلوہ استعمال کرو، یہ مقوی ڈیش ہے، اس سے کمزوری تمہاری دور ہو جائے گی، 3 مہینے استعمال کرو۔ اچھا صاحب، اچھا صاحب، اب آئے آج کی خرید کے لائے، اب حلوے کھانا شروع ہو گیا۔ تو یہ کمزوری کو دور کرنے کے لیے، جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے آدمی حکیم صاحب کے حلوے استعمال کرتا ہے، اس یقین سے کہ اس کو کھانے کے بعد میری کمزوری دور ہو جائے گی اور اس کے بعد کے سارے مسئلے حل ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے آدمی اپنے عمل میں کمزوری کو محسوس کر رہا ہے، نماز میں کمزوری ہو رہی ہے، ذکر میں کمزوری ہو رہی ہے، گشتوں میں کمزوری ہو رہی ہے، ملاقاتوں میں کمزوری ہو رہی ہے، 2.5 گھنٹے میں کمزوری آ رہی ہے، اور دوسرا گشت ہمارا کمزور پڑ رہا ہے، مسجدوار جماعت میں بیٹھنا نہیں ہو رہا ہے، تعلیم چھوٹ رہی ہے، گھر کی تعلیم ہو رہی ہے نہیں، اور صبح شام کی تسبیحات ناغہ ہو رہی ہیں، تہجد فوت ہو رہی ہے، نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، جماعت چھوٹ جاتی ہے، تکبیر اولا ملتی نہیں ہے، رکعتیں تو فوت ہونا عام بات ہو گئی ہے۔ یہ اعمال کی کمزوری آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا؟ اور یہ ہر آدمی کو، مجھ سے لے کے آپ سب کو، ہر ایک کو اچھی طرح پتا ہے، پتا ہی نہیں پتا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی اپنے عمل کی کمزوری آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور آپ کو، ہم کو پورا یقین ہونا چاہیے یہ اعمال کی کمزوری در حقیقت اندر کے یقین کی کمزوری سے ہوئی ہے۔ یہ اندر ایمان کی اور یقین کی کمزوری نے ہمیں اپنے عملوں میں کمزور کر دیا ہے۔ اگر ہمارے اندر اس کا فکر ہوتا کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں، جس کو اس بات کا یقین ہے کہ مجھے اللہ سے ملاقات کرنا ہے، اللہ سے ایک دن مجھے ملنا ہے، اللہ کو ایک دن مجھے منہ دکھانا ہے، اللہ کے سامنے مجھے فیس کرنا ہے، جس چیز کا یقین ہوتا ہے وہ ضرور بھی ضرور اپنے عملوں کو نیک اور درست بنائے، اپنا عمل صحیح کرے۔ تو آج جو عملوں میں بگاڑ آ رہا ہے یہ یقین کے بگاڑ سے ہو رہا ہے، یہ ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے، میں بھی سمجھوں، آپ بھی سمجھیں، ہر ایک سمجھے اس کو کہ عملوں کی کمزوری یقین کی کمزوری سے ہو رہی ہے۔ تو یہ یقین کی کمزوری تو امیونٹی ہے، یہی ہماری امیونٹی پاور ہے، اندر کا ایمانی پاور اور ایمان کی قوت اور یقین کی قوت، یہی آدمی کو عمل پہ کھڑا کرتی ہے، کوئی اور طاقت نہیں ہے، کوئی اور طاقت نہیں ہے۔ آدمی کو عمل پہ کھڑا کرنے والی طاقت اندر کا یقین ہے۔ اندر یقین مضبوط ہوگا نا تو بڑے سے بڑے عمل پر آدمی تیار ہو جاتا ہے، اور اندر یقین کمزور ہوگا نا تو چھوٹے چھوٹے عمل پر بھی تیار نہیں، ہمت نہیں کرے گا۔ یقین ہو ہمارا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے حساب و کتاب کا ڈر، اپنی آخرت کا فکر کہ میرے اعمال تولے جائیں گے قیامت میں۔ اب مجھے دیکھنا ہے کہ جب اعمال کی ترازو وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو رکھیں گے۔ کیا رکھیں گے؟ انصاف کی ترازو رکھیں گے، قائم کریں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ترازواں، موازین، میزان ایک کو کہتے ہیں، موازین جمع پلورل ہے، جمع کو کہتے ہیں، کئی ترازو رکھیں گے۔ علماء نے بتایا کئی ترازو اس لیے کہا کہ ہر عمل کی الگ الگ ترازو ہوگی، الگ الگ ترازو۔
یہ نہ سمجھو کہ ایک ترازو میں سب ہول سیل میں تل جائے گا، ختم. الگ الگ ترازو ہیں، ترازوؤں سے گزرنا ہے، سب چیز کو تلوا کے لے جانا ہے. حساب کتاب. سونا ہے، سونا الگ تلے گا. چاندی ہے، چاندی الگ تلے گی. لوہا ہے الگ تلے گا، پیتل ہے وہ الگ تلے گا. جیسے دنیا میں ایسے آخرت میں ایمان الگ تلے گا، اعمال الگ تلیں گے، نماز الگ تلے گی، اخلاق الگ تلیں گے، معاملات الگ تلیں گے، معاشرت الگ تلے گی. سب کو تول کے لے جانا ہے اللہ کے پاس اور لے جا کے پیش کرنا ہے کہ اللہ تول ہو گیا ہے، تول ہو گیا میرا، اب دیکھ لیجئے کیا ہے میرا حساب و کتاب. اللہ کہیں گے پڑھو، تمیز پڑھو کیا ہے. اقرا کتابک، اپنا عمل نامہ تمہیں خود پڑھو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تمہارا حساب لینے کے لیے آج تم خود کافی ہو. اپنا حساب خود ہی کرو. بتاؤ تمہیں کہاں جانا چاہیے. تمہاری نیکیاں زیادہ ہیں کہ برائیاں زیادہ ہیں؟ کیا تم نے دنیا میں گل کھلائے؟ کیا کیا گل کھلایا؟ سب اس میں دنیا میں گل کھلاتے ہیں نا. عیسیٰ کی ٹوپی موسیٰ پر، موسیٰ کی ٹوپی عیسیٰ پہ. عام باشد یا کبیٹ، ہر آیت در گزیٹ. حلال ہو کہ حرام ہو میرا ہونا چاہیے، میرا نفع ہونا چاہیے، میری جیب بھرنی چاہیے، میرے بیوی بچے پلنا چاہیے، میرا مکان بن جانا چاہیے. منجے میرا منجے آ جانا. دیکھو بھائی وہ منجے معلوم نہیں تمہیں کیا تو بھی کر لو، جو میرا ہے نا وہ منجے آ جانا. میرا بھی میرا، تیرا بھی میرا. یہ دنیا میں سب ہیرا پھیری چلتی رہتی ہے. تو کتنے کتنے گل کھلائے نا، وہ سب لکھ کر ریکارڈڈ ہے. وہ سب وہاں تلوانا ہے اللہ کے پاس، وہ سب تلے گا. اب سب تول کے لے کے گئے. اللہ کہے گا اچھا پڑھ لو تمہارا عمل نامہ پڑھ کے تم خود فیصلہ کرو تم کو کہاں جانا چاہیے. پورا پتہ ہے اس میں کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، کتنی نمازیں نہیں پڑھے وہ بھی ہے اس میں. بالغ ہونے سے لے کے 15 سال سے لے کے 50 سال تک کتنی عمر گزری؟ کتنے سال گزرے؟ بولو نا حساب کتاب. 35 سال. 60 ہو گئے تو 45 سال. 70 ہو گئے 55 سال. 55 سال کی عمر کی نمازیں کتنی باقی ہیں وہ سب اس میں. کتنے روزے چھوٹ گئے وہ بھی باقی اس میں لکھا ہوا. یہ سب قرض ہے. کتنی زکات نہیں دی تھی وہ بھی لکھا ہوا. کتنے لوگوں کا حق مارا وہ بھی لکھا ہے. کتنے لوگوں کے پیسے ڈوبوئے لکھا ہے. سب لکھا ہوا ہے. اب وہ بیلنس ہوگا، اعمال نامے میں تولا جائے گا. اب تول اللہ کے سامنے. تو آدمی کو یہ خیال ہو یہ میرا تلنے والا ہے، یہ میرا سب تلنے والا ہے. یہ تول انصاف کا تول ہوگا، دنیا والوں کے تول کی طرح نہیں ہے. دیکھا اپنے دکانوں میں کاروبار میں جا کے بہت سارے ویڈیوز آئے. ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا ایک آدمی سیب تلوا رہا تھا. تو تولنے والا جو ہے نا ایسا ترازو کے 2 پلڑے پکڑ کے تول رہا ہے. بٹ رکھا ہوا ہے ادھر 1 کلو کا، اس میں سیب ڈال رہا ہے. اور وہ سیب لینے والا ذرا ادھر دیکھنے تک سیب کا جو پلڑا ہے نا اس پہ میگنیٹ لگاتا ہے، جلدی جھکے دے دے. اب اس میں کیا ہوا، اس نے دوسرا سیب اٹھا کے اس میں رکھنے تک سیب لینے والا کیا کر رہا ہے، نیچے انگلی پکڑ لیا، جھکنا نہیں کرتا. ترکی بد ترکی، جیسی روح ویسے فرشتے. اب وہ 7-6 سیب تلنے کی جگہ 6 سیب پر جھکنے کی جگہ 8 سیب ڈالے تو جھک رہا نہیں ہوا. ایک پتہ نہیں نیچے انگلی رکھ لیا. خیر اس کے بعد انگلی ہٹایا، جلدی سے اس کی تھیلی یوں پیش کی کہ بھائی ڈھونڈ لو. اب اس نے 4 اور 4 8 سیب اس میں تول کے تھیلی ایسا رکھا. اب وہ پیسے اٹھانے کے لیے جھکا بیگ میں سے ادھر پیسے اٹھانے کے لیے. تو سیب کی دکان والا کیا کرتا ہے، یہ کور اٹھا کے وہاں رکھ لے کو وہاں رکھا ہے، سو کور اٹھا کے یہاں رکھ دیتا ہے. پہلے سے اسٹور کو رکھا ہے 5 سیب والا ایک کور، وہ تھیلی یہاں رکھ دی. اب اس نے پیسے دیے، خوش فہمی میں جلدی سے تھیلی اٹھا کے لے گیا. 8 سیب تلوانے کے لیے جو دھوکہ دیا نا اس کا یہ بدلہ.
کہ 6 کے بجائے 5 ہی سیب ملے. یہ سب دنیا میں چکر چل رہا ہے اور یہ دیکھنے والا اللہ، دیکھنے والا اللہ. ایک میں اپنا آنکھوں کا دیکھا ہوا سناتا ہوں. مارکیٹ میں ادھر میجسٹک میں ایک جگہ آٹو پکڑنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، سامنے فروٹ کی دکان. تو میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ فروٹ ڈالنے والا فروٹ لینے والے کو ترازو کو پکڑا، جھکنے سے پہلے زبردستی یوں ایسا پھرا کے، ایک کانٹا ہوتا ہے نا سیدھا رکھنے کے بجائے ایسا پھرا کے، ایسا ٹیڑھا پکڑے تو کانٹا سیدھا رہتا بھی جھکتا ہوا دکھتا ہے نا، ایسا کر کے جھکا کے جلدی سے پکڑا، اس میں پٹی میں ڈال دیا. اب وہ پیسے اس نے دے دیے، پیسے گلے میں ڈال کے چلر اٹھانے تک اس نے کیا کیا، لینے والا ادھر سے 2 سیب پٹی میں یوں بھر لی. میں نے کہا دیکھو وہ یوں کیا نا، ادھر سے یوں ہوا. آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میں اس کو. دھوکہ دے گا آدمی، دھوکہ کھائے گا. حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بھائی آپ نے خطبات میں بیان کیا، میں نے پڑھا اس کو. ایک پرندے کی بولی، پرندے کو اللہ نے بہت ساری بولیاں دی ہیں، پرندے بولتے ہیں، تو ان کی بولی ہر ایک کو نہیں سمجھ میں آتی ہے. کہاں سمجھ میں آتی ہے پرندے کی بولی؟ لیکن بہرحال پرندوں کی بولی سمجھنے والے بھی کچھ لوگ ہوتے ہوں گے، انہوں نے بولیوں کو نقل کیا ہے. علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کی ہے. تو ایک پرندے کی بولی حضرت نے نقل کی ہے. ایک پرندہ آواز کرتا ہے نا، اس آواز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کما تدین تو دانو، کما تدین تو دانو، کما تدین تو دانو. یہ فرشتے ایک پرندے کی آواز ہے، کما تدین تو دانو، کما تدین تو دانو. عربی کا جملہ ہے. کیا مطلب اس کا؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اور مولانا عمر صاحب پارکپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھتے تھے، مجھے یاد آیا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. دنیا میں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ہاں تو میرے بھائیو دوستو، اللہ کا معاملہ بڑے عدل و انصاف کا معاملہ ہے. حساب کتاب اللہ لینے پہ آ گیا نا، تو برابر کا حساب کتاب لے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، تو قیامت میں اللہ انصاف کی ترازویں قائم کریں گے، اور ان انصاف کی ترازوؤں میں ہر ایک کے ایک عمل کا پائی پائی کا حساب ہوگا. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. وہ جو موم بتی ہوتی ہے نا، موم بتی کے اوپر کی جو باریک بتی ہوتی ہے جو جل کے راکھ ہو جاتی ہے، اس کو فتیل کہتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ اس فتیل کے برابر بھی ہم ظلم نہیں کریں گے، برابر کا بدلہ دیں گے، برابر کا بدلہ دیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی حضرت کے ملفوظات میں لکھا ہوا ایک مالوشیم کے اندر فرمایا کہ اللہ پاک کے عدل و انصاف کا اگر ہمیں سامنا ہو گیا، اللہ کے عدل و انصاف کا سامنا ہو گیا ہمارا قیامت میں، تو یاد رکھو ہمارا کوئی صغیرہ بھی صغیرہ نہیں رہے گا، ہر صغیرہ بھی کبیرہ بن جائے گا. چھوٹا چھوٹا گناہ بھی ہمارا اللہ کی نگاہ میں بڑا شمار ہو جائے گا اگر اللہ عدل و انصاف کا معاملہ ہمارے ساتھ کرے تو. اور اگر اللہ کے فضل و کرم کا سامنا ہوا کہ اللہ اگر ہمارے ساتھ اپنا فضل و کرم فرمائے، اللہ کے فضل و کرم کا سامنا ہوا، تو کوئی کبیرہ بھی اللہ کی نگاہ میں کبیرہ نہیں رہے گا، وہ چھوٹا اور معمولی بن کے معاف ہو جائے گا. تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، ہاں اللہ کا فیصلہ ہے. حقوق اللہ کے، اللہ اپنے حقوق کے معاملے میں جو چاہے فیصلہ کر سکتے ہیں. ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اے میرے رب، ایک نبی نے اللہ سے کہا تھا، اے میرے رب ان تعذبهم، تو اگر تیرے بندوں کو سزا دے گا تو تیرے ہی بندے، تجھے پورا حق ہے سزا دینے کا. اور اگر تو اپنے بندوں کو معاف کر دے گا نا، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّهُ عِبَادُكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. تو پھر تو زبردست بھی ہے، بڑی حکمت والا بھی ہے، معاف کرنا چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے. تو معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس وقت میں کون بندہ اللہ کے معافی کا مظہر بنے گا اور کون بندہ اللہ کی پکڑ کا مظہر بنے گا، یہ تو قیامت نہیں پتہ چلے گا. کس کی اللہ پکڑ کریں گے اور کسی اللہ معاف کریں گے، دنیا میں نہیں معلوم ہوتا ہے، آخرت میں معلوم ہوگا.
اس کے لیے دنیا میں معاملہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے ڈرتے، کہ اللہ سے خوف کھاتے کھاتے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو، دل میں آخرت کا فکر اور آخرت کا خوف، حساب و کتاب کا ڈر اور خوف اپنے دل میں پیدا کر کے بندہ دنیا میں ڈر والی زندگی گزارے۔ امید تو اللہ سے اچھی رکھے کہ اللہ معاف کرے گا، لیکن اللہ سے معافی کی امید کے بھروسے پر گناہ نہ کرے اور اللہ کی معافی سے مایوس ہو کر توبہ سے نہ بچے۔ کبھی بندہ گناہوں سے مایوس ہو جاتا ہے، گناہ کرتے 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 اللہ سے معافی کی امید ختم ہو جاتی ہے، اسے مایوس ہو جاتا ہے، توبہ بھی کرنے کو تیار نہیں۔ کیا توبہ کروں کہ میں اتنا گنہگار، گناہوں کا پتلا، میری توبہ بھی اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں بول کے توبہ کرتا نہیں۔ تو یاد رکھو، اللہ کی رحمت سے اتنے مایوس نہیں ہونا کہ توبہ ہی نہ کرے، اور اتنے زیادہ اللہ کی رحمت کے امیدوار مت بننا کہ گناہوں پر جری ہو جاؤ۔ حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرماتے تھے کہ زندگی بھر آدمی کے اوپر خوف غالب رہے اللہ کا۔ الایمان بین الخوف والرجاء کی تفسیر میں فرمایا، ایمان امید اور خوف کے بیچ میں ہے۔ کیا مطلب؟ حضرت جی نے فرمایا کہ زندگی بھر خوف غالب رہے اللہ کا، کہ پتہ نہیں اللہ کب میری پکڑ کرے، پتہ نہیں اللہ کب کون سے عمل پہ مجھے سوال کر لے، پتہ نہیں میرا حساب و کتاب اللہ کے کیسا ہو۔ تو ڈر اور خوف غالب رہنا چاہیے زندگی بھر، اور موت کے وقت میں امید غالب رہے۔ زندگی میں خوف غالب رہے اور موت کے وقت میں امید۔ جب مرنے کا وقت آئے، آدمی اللہ سے اچھی امید رکھے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا، اللہ مجھے معاف فرما، اللہ سے معافی مانگے، معافی کی امید رکھے، توبہ کرے، توبہ کے قبول ہونے کی امید رکھے۔ مرنے کے وقت میں زندگی کیسی گزارنا کہ زندگی میں خوف غالب۔ تو اس لیے میرے دوستو بھائیو، یہ صفات اور یہ چیزیں اور یہ خوبیاں اور یہ فکریں اپنے اندر لانے کے لیے اور یہ اپنے اندر یہ تبدیلی لانے کے لیے ہمیں اللہ کے راستے